الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جودہ مسلمان تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج یوم السبت 4 صفر المظفر 1446 ہجری اور بروز ہفتہ 10 اگست 2024 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ مسلمانوں کے علاوہ عیسائی اور یہودی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دین ابراہیم کو ماننے والے ہیں، ابراہمک ریلیجن ہونے کا، ابراہیمی مذہب پر ہونے کا ان کا بھی دعویٰ ہے۔ تو ان کے لیے تو قرآن کی آیات شاید اتنی قابل غور نہ ہوں جتنی ایک مسلمان کے لیے ہیں، لیکن بہرحال ہم سب کے لیے ایک بھولا بسرا سبق پھر سے یاد کروا دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا دین اسلام ہی ہے۔ یہ اسکولوں اور کالجوں کے اس فراڈ میں یہ غلط تصور دے دیا گیا ہے کہ جی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے وہ عیسائی ہے۔ حالانکہ یہ صرف ایک جز ہے، لیکن یہ مکمل بات نہیں ہے۔ اب کون مسلمان ہے، کون مومن ہے، ابھی ہم یہ بحث نہیں کرنے جا رہے۔ آج ہم اس بات پہ بات کریں گے، اس عنوان پر، کہ جودہ مسلمان تھا۔ تو چونکہ جودہ کے فالوور آج کے جیوز اور تھوڑے سے یہ زائونسٹ یہ بھی دین ابراہیمی کا ذکر کرتے ہیں، اور ہمارے مسلمان حکمران ابھی تک 2024 میں اپنی اپنی قوموں کو، اپنے اپنے لوگوں کو 2 اسٹیٹ سلوشن کے نام پہ فلسطین کے اور مقبوضہ فلسطین کے حوالے سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ایسے ان کے چیلے چانٹے میڈیا پر، اخباروں میں، ٹیلی ویژن چینلز میں، مختلف جگہوں پہ، تعلیمی اداروں میں، انتظامی اداروں میں بٹھا دیے گئے ہیں، جو یہ معاذ اللہ اب کھلے عام کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی یروشلم پر تو یہودیوں کا حق ہے۔ تو ایسے سب گروہوں کے لیے، خاص طور پہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سابقہ ریٹائرڈ چیئرمین شیرانی جیسے دیوبندی مولوی کے لیے، اور مبشر لقمان جیسے اور دیگر اس طرح کے زائونسٹ کے چیلے چانٹوں کے لیے قرآن پاک کی وہ آیات پیش خدمت ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جودہ بذات خود مسلمان تھا۔ تو جودہ کے ماننے والے اپنے آپ کو یہودی کہتے رہیں تو کہتے رہیں، لیکن جو قرآن کو ماننے والا ہے، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قرآن کو مانتا ہے، کم از کم وہ تو حق کی بات سنے اور سمجھے اور اس پہ پھر عمل بھی کرے۔ تو آئیے سنیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 132۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ ہے، اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا، تو نہ مرنا مگر مسلمان۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ اتنی واضح آیت ہے کہ اس پہ کوئی مزید تشریح و تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے بیٹوں نے، ان کے پوتے نے، سب نے اپنی اپنی اولاد کو مسلمان ہونے کی نصیحت کی، وصیت کی۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم سے یہ ثابت ہے کہ یہ ان کی وصیت تھی، اور چونکہ وصیت کا تعلق موت کے وقت کے قریب سے ہوتا ہے،
یعنی مرنے سے پہلے جو نصیحت، جو وصیت بندہ اپنی اولاد کو کرتا ہے وہ وصیت کہلاتی ہے۔ تو اسی وصیت کے حوالے سے اور یعقوب علیہ السلام کی موت کے قریب ترین وقت کے حوالے سے اگلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133۔ اس میں بھی پھر آپ غور کر لیں کہ بیٹوں کا ذکر ہے اور دین اسلام کا ذکر ہے۔ تو سنیے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، بلکہ تم میں کہ خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب کہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ قالو، بولے، یعنی اب وہ بیٹے بولے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن لہ مسلمون، بولے ہم پوجیں گے، عبادت کریں گے اسے جو معبود ہے آپ کا اور آپ کے آباء ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا، ایک واحد اللہ، ایک واحد معبود، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمانوں میں سے ہیں، اور انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کیا۔ اب یہاں پہ 132 نمبر آیت میں اور 133 نمبر آیت میں بنی ہی بیٹوں کا ذکر ہے۔ بیٹوں کا ایک ایک کر کے نام نہیں لیا گیا، لیکن سب کو مجموعی حیثیت میں یہ بیان کر دیا گیا کہ جتنے بھی بیٹے تھے، اب باقی کتب سے، باقی باتوں سے، قرآن و حدیث سے، یہودیوں کی کتابوں سے، انجیل وغیرہ کی روایات سے، قرآن پاک سے، حدیث پاک سے، تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں میں سے ایک کا نام جودہ تھا، جسے اردو میں یہودا بھی کہتے ہیں۔ اسی لفظ یہودا سے یہودی یہ اپنا ایک مذہب بنا کے بیٹھ گئے بعد میں، اور بعد میں انہوں نے جو تبدیلیاں کیں اور تحریف و تبدیلی ان کی جو خاصیت ہے، اس کا ثبوت تو ان کے یہودی انسائکلوپیڈیا میں بھی لکھا پڑا ہے کہ انہوں نے جگہ جگہ تبدیلیاں کی۔ تو ابھی ہم تبدیلی کی بات نہیں کر رہے، ابھی ہم جودہ کے مذہب کی بات کر رہے ہیں۔ تو ان دونوں آیات سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132 میں فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ بھی وصیت کی بات ہو رہی ہے، وَوَصَّىٰ ابراہیم کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آتا ہے، اِذْ حَضَرَ یعقوب الموت اِذْ قَالَ لِبَنِیہِ، یعنی اپنی موت کے وقت جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ۔ یہاں پہ عقائد و نظریات کی بھی آپ ایک بات سمجھ لیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اس وقت ان کے 12 کے 12 بیٹے موجود تھے، اسی لیے یہاں پہ جب بیٹوں کا ذکر آتا ہے اِذْ قَالَ لِبَنِیہِ، تو کسی ایک بیٹے کا نام نہیں لیا گیا، صرف یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ لِبَنِیہِ میں سب بیٹے شامل ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس لمحے جودہ بھی موجود تھا، اور جب وہ بات ہو رہی تھی یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کے ساتھ، تو کچھ گواہ، کچھ لوگ شاید اور بھی موجود ہوں، اور اگر وہ ان کی نسلوں میں سے بعد میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں، جن میں سے کچھ یہودی تھے جو ہزاروں سال بعد آ کے مدینہ منورہ میں آخری نبی کے انتظار میں بیٹھ گئے تھے، تو ان مدینہ میں بیٹھے ہوئے یا مدینہ کے قرب و جوار میں بیٹھے ہوئے ان یہودیوں کو یہ کہا جا رہا ہے بذریعہ وحی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے دیے ہوئے علم غیب سے یہ فرما رہے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، یعنی مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم میں کہ اس وقت بھی موجود تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظاہر فرما رہے ہیں کہ یہ انہی کی آل اولاد میں سے، انہی لوگوں میں سے آئے ہوئے ہیں جو مدینہ اور قرب و جوار میں آخری نبی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو تم ہی میں سے کچھ تھے جو اس وقت موجود تھے جب
یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ وصیت کی اور معبود کی بات کی تھی۔ تو یہ بھی حضور کے علم غیب کا ثبوت ہے۔ اور دوسرا عقائد و نظریات کا نقطہ یہ ہے کہ جب بیٹوں نے یہ جواب دیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی 12 کے 12 بیٹوں نے یہ کہا کہ ہم عبادت کریں گے الہ کا، آپ کے الہ کی، یعنی انہوں نے اپنے باپ اسرائیل علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ آپ کے جو آباء ہیں، جس میں سے ترتیب میں پہلے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا گیا، پھر اسماعیل علیہ السلام کا نام لیا گیا، پھر اسحاق علیہ السلام کا نام لیا گیا، تو یہ بھی معلوم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے بڑے ہیں۔ اور یہ بات قرآن و حدیث سے اور یہودیوں کی کتابوں سے بھی ثابت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی بڑے ہیں۔ تو ان کی کتابوں کے مطابق وراثت کا زیادہ حق ہے ہی اسماعیل علیہ السلام کا۔ اور یہودی انسائکلوپیڈیا کے مطابق اور قرآن پاک میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو وارث تھے وہ یسع علیہ السلام، جسے وہ جوشوا بھی کہتے ہیں یا دیگر ایک دو ناموں سے بھی بلاتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے جو وارث تھے، جو جانشین بنے، جو ان کے اگلے یعنی خلیفہ مقرر ہوئے، وہ تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک میں سے تھے۔ تو ابھی ہم وراثت کی بات نہیں کر رہے، ابھی ہم دین اور مذہب کی بات کر رہے ہیں کہ آپ تصور سمجھیں کہ 12 بیٹوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہم اس معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے، قالوا نعبد الہک، کہ آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ عبادت بے شک اللہ کی کرنی ہے، رب کی کرنی ہے، لیکن نبی کا رب مان کے کرنی ہے۔ الہ کا و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی نبی کے وسیلے سے رب کو رب مانو گے، اللہ کو معبود مانو گے تو عبادت قبول ہوگی۔ اور یہی بات ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی کی اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی کی، اور اس مختصر سے خلاصے سے یہ ثابت ہوتا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کہ اس وقت اس اقرار میں جودہ بذات خود شامل تھا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک سے یہ ثابت ہے کہ جودہ بھی مسلمان تھا، ہاں کہ بے عمل تھا یہ ایک الگ بات ہے۔ یوں آج آپ دیکھ لیں کہ آج پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دودھ میں پانی ملا کے بیچتے ہیں، ایسے مسلمان ہیں کہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں، دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں۔ مکہ کے حاکم ایسے لوگ ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن پٹرول جیسی وہ رب کی اس عطا کو بیچنے کے وقت کبھی $3 پہ بیچتے ہیں، کبھی $70 پہ بیچتے ہیں، کبھی $140 پہ بیچتے ہیں۔ تو قیمتوں کا یہ تغیر اور اس تغیر کے ذریعے زمین میں برپا ہونے والا فساد، یہ سب آل سعود کے کندھوں پر ہے۔ یعنی یہ سب ان کی بد عملیاں ہیں، اور ہر کسی گروہ کا دعویٰ ہے کہ وہ دین اسلام میں ہے، وہ اسلام کا فالوور ہے، وہ مسلمان ہے۔ یعنی جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر بھی بد عملی کا اظہار کرے تو اس کے بد عمل ایک طرف اور اس کے دین کا دعویٰ ایک طرف۔ ایسے ہی یہودی انسائکلوپیڈیا میں یہودیوں نے خود لکھا کہ جودہ جو ہے وہ شراب بھی پیتا تھا، وہ معاذ اللہ زنا بھی کرتا تھا اور دیگر خرابیوں میں بھی ملوث تھا۔ یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کے بیچنے والا بھی جودہ ہی تھا، یعنی ہیومن ٹریفکنگ میں، انسانی غلامی میں، ہیومن سلیوری میں جودہ شامل تھا، اس گناہ کا بھی وہ مجرم تھا۔ جب یہ سارے گناہ یہودی بھی مانتے ہیں تو پھر ان لوگوں کے گناہوں کا پلندہ ایک الگ بات ہے، اور وہ جس دین مذہب کا اقرار کرتے ہیں وہ ایک الگ کیفیت ہے۔ جیسے اسلام کا نام لے کے لوگ گناہ کر رہے ہیں، ایسے ہی جودہ نے گناہ کیے، لیکن بہرحال اس کا دین کیا تھا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ سے یہ ثابت ہے کہ قرآن پاک سورۃ البقرہ آیت نمبر 133 اس بات کا ثبوت ہے
کہ جودہ بذات خود مسلمان تھا، اور مبشر لقمان جیسے لوگ اور شیرانی جیسے اسلامی نظریاتی کونسل کے دیوبندی یہ عالم دین یہ قرآن پاک کے حقائق پہ پھر سے غور کر لیں، اور اگر ہمت ہے تو اپنے گناہوں کی کھلے عام معافی مانگ کر اللہ سے بھی معافی مانگے، عوام سے بھی معافی مانگیں، اور عوام کو دوبارہ سے حقائق بتائیں اور پورے بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔